بھائیوں، آج کے اس بیان کا عنوان ہے کہ 5 عادات رکھنے والی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ ایسی عادتیں جب کسی عورت کے اندر آ جاتی ہیں تو یہی عادتیں آہستہ آہستہ اس عورت کے گھر کے سکون کو کھا جاتی ہیں، اس کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنستا بستا گھر بکھرنے لگتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، باتوں کی مٹھاس دیکھ کر رشتہ جوڑ لیتے ہیں، مگر وہ ان چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے جو بعد میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس عورت کے اندر یہ 5 عادتیں موجود ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کیوں کرتی ہے، آخر رشتہ توڑنے میں جلدی کیوں کرتی ہے، آخر وہ اپنے شوہر کو عزت کیوں نہیں دے پاتی، آخر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کی طرف رخ کیوں کرتی ہے، آخر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر رشتے کو بوجھ کیوں بنا دیتی ہے، وہ بات بات پر ناراض ہو کر دل میں فاصلے پیدا کیوں کرتی ہے، اور آخر وہ کون سی 5 عادتیں ہیں جو عورت کو اس قدر بدل دیتی ہیں کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گرنے لگتی ہے، اپنے رشتوں کی قدر کھو بیٹھتی ہے اور کبھی کبھی ایسے فیصلے کر بیٹھتی ہے جن کا بوجھ ساری زندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آج کا یہ بیان آپ نے مکمل نہ سنا تو ممکن ہے کہ آپ عورت کی وہ 5 نشانیاں پہچان ہی نہ سکیں جو وقت کے ساتھ آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں، اور پھر انسان بعد میں صرف پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر اسے غور سے سن لیا، اسے سمجھ لیا، تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ بھی بدلے گی، آپ کا گھر بھی محفوظ ہوگا اور آپ اپنی زندگی کو زیادہ مضبوط، زیادہ بہتر اور زیادہ خوشگوار بھی بنا سکیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر عورت کی وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن عادتوں کو دیکھ کر آپ نے کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا علی کا فرمان ہے کہ ان 5 عادتوں میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھی عورت کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی غیر مرد کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھنے کی عادت رکھتی ہے تو ایسی عورت سے شادی مت کرنا، اور اگر کرو گے تو یاد رکھنا کہ یہی عادت ایک دن تمہارے دل کو دکھ دے سکتی ہے اور تمہارا گھر اجڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عادت بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کی نظر وہ دروازہ ہے جہاں سے دل کے اندر خواہشات داخل ہوتی ہیں۔ بہت سی عورتیں کسی بھی مرد کو ایک بار دیکھتی ہیں، پھر دوبارہ دیکھتی ہیں، پھر ارد گرد دیکھتی ہیں اور پھر اس کے چہرے سے لے کر اس کے پیروں تک غور سے دیکھتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل اور دماغ کے درمیان ایک خطرناک کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی بھی مرد کو اس طرح دیکھنا عورت کے لیے خیر کی علامت نہیں ہوتا، کیونکہ درمیان میں شیطان گھس جاتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے، سوچ کو آہستہ آہستہ بدلتا ہے اور پھر عورت کو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ابتدا ہوتی ہے جہاں سے غلطی جنم لیتی ہے۔ پہلے نظر اٹھتی ہے، پھر دل مائل ہوتا ہے، پھر سوچیں گہری ہوتی ہیں اور آخر کار عورت ایسا قدم اٹھا لیتی ہے جن کا اسے بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ جوڑنے سے پہلے صرف ظاہری خوبصورتی نہ دیکھیں بلکہ عادتوں کو دیکھیں، نظر کے انداز کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو اسی صدی کے ایک نوجوان کا واقعہ سناتی ہوں جو اسی سال میں پیش آیا، اور یہ ہمارے اپنے ہی شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا جس کی کپڑے کی دکان تھی۔ وہ خود کہہ رہا تھا کہ شام کے وقت تقریباً عصر اور مغرب کے درمیان میرے پاس ایک خوبصورت لڑکی کپڑے لینے کے لیے آئی۔ وہ پلازے کی دکانیں گھومتی رہی اور آخر میں میری دکان کے اندر آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی مجھے کپڑے دکھاؤ۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اسے کپڑے دکھائے اور ساتھ ہی اس نے بات چیت شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نیک دکھائی دے رہی ہے۔ خرید و فروخت کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ شروع ہو گئی اور وہ ماحول جو عام ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا سا مختلف ہونے لگا۔ نوجوان کہتا ہے میں نے اس کے لیے جوس منگوایا، اس نے جوس پیا اور ساتھ ہی کہا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے اور میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور میں اچھے رشتے کی تلاش میں ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرا نمبر لے لو، مجھے کال کر کے بتانا۔ نوجوان کہتا ہے کہ یہ تقریباً 25 سال کی لڑکی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، دیکھنے میں ایسی لگتی تھی جیسے کوئی اللہ کی پیاری بندی ہو۔ اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ سننے والا خود بخود متاثر ہو جائے۔
दुकानदार नौजवान कहता है कि उसने मुझे गौर से देखा, मैंने उसे गौर से देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों, और फिर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए। नौजवान कहता है कि उसने 10,000 के कपड़े लिए और मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। मगर मेरे भाइयों, यही वो मकाम होता है जहां इंसान का दिल और अक्ल आपस में लड़ते हैं। दिल कहता है मदद करो, करीब जाओ, और अक्ल कहती है रुक जाओ। हर चीज चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मिठास सच्चाई नहीं होती, और हर जाहिरी नेकी के पीछे हकीकत वो नहीं होती जो नजर आ रही होती है। खैर, नौजवान कहता है कि वो लड़की कपड़े लेकर वहां से चली गई, मगर जाते ही उसने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करने शुरू कर दिए और मैंने भी फौरन रिप्लाई देना शुरू कर दिया। गपशप का वो सिलसिला जो दुकान में शुरू हुआ था अब मोबाइल की स्क्रीन पर मुंतकिल हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब ये नौजवान कहता है कि गपशप व्हाट्सएप के जरिए चलती रही, रात हो गई, मैंने दुकान बंद कर दी, मगर बातों का सिलसिला अभी बंद ना हुआ बल्कि और गहरा होता चला गया। नौजवान कहता है कि ये गपशप आहिस्ता आहिस्ता प्यार की शक्ल इख्तियार करने लगी। मैं भी नौजवान था, मेरे अंदर जवानी के जज्बात थे, और दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा दिल उस पर फरिफ्ता हो चुका था, मैं उसकी हर बात पर यकीन करने लगा था, मगर मैं अंदर की कहानी बिल्कुल भी नहीं जानता था। अब वो कहता है कि मैं पूरी रात गपशप में लगा रहा और सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सुबह उठते ही हमने कोर्ट में जाकर निकाह कर देना है। नौजवान कहता है कि 4 बजे के बाद मैं सो गया और जैसे ही आंख खुली तो उस लड़की के मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स आने लगी। वो कह रही थी कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। अब ये नौजवान कहता है कि जब मैं शहर में उस लड़की के घर पहुंचा तो वो तलाकशुदा लड़की अपनी बहन के घर में रह रही थी और उसकी बहन का घर भी किराए का था। वहां उसकी बहन, उसका बहनोई और वो लड़की और मैं, हम चारों लोग इकट्ठे कोर्ट की तरफ निकल गए निकाह करवाने के लिए। हैरत की बात यह है कि एक दिन पहले मगरब के वक्त हमारी गपशप शुरू हुई थी, एक रात भी पूरी नहीं गुजरी थी और अगले ही दिन निकाह भी हो गया। यानी कि वो फैसला जो जिंदगी भर का होता है वो चंद घंटों में कर लिया गया, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी तहकीक के। यही वो जल्दबाजी है जो अक्सर इंसान को बाद में पछतावे की तरफ ले जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए तो हमारे करीम नबी ने फरमाया था कि जब तुम शादी करने लगो तो औरत का हसब नसब जरूर देखा करो, उसके खानदान को देखो, उसकी तरबियत को समझो, क्योंकि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता बल्कि 2 खानदानों का होता है। हमारे बुजुर्ग भी यही कहा करते थे कि औरत की माँ के बारे में मालूमात लो, उसकी नानी के बारे में देखो, उसकी दादी के बारे में जांच करो कि वो अपने घरों में जिंदगी कैसे गुजार कर गई हैं, उनका मिजाज कैसा था, उनकी आदतें कैसी थीं। समझदार लोग 7 पुश्तों तक नजर दौड़ाते हैं, तहकीक करते हैं, फिर जाकर रिश्ता पक्का करते हैं ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मगर ये कैसा रिश्ता है कि एक अजनबी लड़की जो बाजार में कपड़े लेने आई थी, जिससे चंद घंटे पहले कोई जान पहचान भी नहीं थी, सिर्फ 12 घंटे वो भी अभी पूरे नहीं गुजरे थे कि उसका रिश्ता पक्का भी हो गया और दूसरे दिन निकाह भी हो गया। ना खानदान देखा गया, ना पस मंजर, ना आदतें, ना हकीकत, बस चंद मीठी बातें और एक जल्दबाजी का फैसला। नौजवान कहता है कि 10 लाख रुपए मुझसे हक मेहर लिया गया और निकाह कर दिया गया। मैंने जल्दी जल्दी एक किराए का मकान लिया और उसके अंदर अपनी बीवी को बिठा दिया। दिल में ये खुशी थी कि अब नई जिंदगी शुरू हो गई है। मगर निकाह के 5 या 7 दिन बाद जब मैंने अपने बाप को जाकर खबर दी तो मुझे बाप ने सख्त डांटा, गालियां दी, कहा तूने ऐसा क्यों किया है, मैं तुझसे नाराज हूँ। मैं अपनी माँ के पास गया, माँ ने भी वही बातें कही जो मेरे बाप ने कही। मामू के पास गया, चचा के पास गया, पूरे खानदान के पास गया। सब ने मुझे नफरत की निगाहों से देखा कि तूने माँ बाप की रजा के बगैर शादी क्यों की। यहाँ तक कि माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, विरासत से बेदखल कर दिया और साफ कह दिया कि जब तक तुम इस लड़की को तलाक नहीं देते हम तुम्हें अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। नौजवान कहता है, मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने घर नहीं आने देते तो मैं अपनी बीवी के साथ ही खुश रहूंगा, और मैं अपनी बीवी के पास ही रहने लगा। अभी चंद दिन गुजरे ही थे कि बीवी ने कहा मुझे उम्रा करने जाना है। नौजवान कहता है, मैंने हर हाल में उसे उम्रा करवाया। दिल में ये था कि शायद इससे हमारी जिंदगी में बरकत आ जाए। मगर जब वो उम्रे से वापस आई तो उसका अंदाज बदल चुका था। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे साथ शादी करना मेरी जिंदगी की गलती थी। हैरत की बात यह थी कि अभी निकाह को 3 माह भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि ये सब तमाशा शुरू हो गया। जबकि निकाह के वक्त भी ना उस लड़की का बाप मौजूद था, ना उसकी माँ, सिर्फ उसकी एक बहन और बहनोई थे और हमने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। नौजवान कहता है, इधर से माँ बाप दबाव डाल रहे थे कि इसे तलाक दो
اور ادھر بیوی کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کی بہن کے گھر گیا کہ جا کر اپنا دکھڑا سناؤں۔ وہاں ان کی بیٹھک میں بیٹھا تھا کہ 2 آدمی پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار ہمارے نکاح کو 2 ماہ بھی نہیں ہوئے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے میں طلاق لیتی ہوں۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان 2 آدمیوں کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ سب ایک کھیل تو نہیں ہے۔ میں ان کے قریب ہوا اور آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے فوراً کہا میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، ہم سے بھی 8 لاکھ روپے لیے گئے ہیں، یہ لوگ واقعی ڈیلنگ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے تب جا کر میری مردہ عقل زندہ ہوئی کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ 3 ماہ کے اندر اندر میں 25 لاکھ روپے کا نقصان کر بیٹھا۔ 25 لاکھ دینے کے بعد جب میں نے اس عورت کو طلاق دی یہ جان کر کہ یہ سب فراڈی لوگ ہیں، تب بھی انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ مجھے مزید 5 لاکھ روپے اور بھی دو، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھ سے مزید پیسے مانگے تو میں تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ تب جا کر وہ خاموش ہوئے۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر گیا، ان سے معذرت کی، ان سے معافی مانگی، مگر اس سب کے بعد معاشرے میں میری عزت بھی خراب ہو چکی تھی اور میں ایک ایسا سبق سیکھ چکا تھا جو شاید پوری زندگی نہ بھول سکوں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہوتے ہیں جو 1-2 دن واٹس ایپ پر کسی بھی لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور تیسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ان کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے، چوتھے دن نکاح بھی ہو گیا۔ نہ وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ مزاج، نہ تربیت، بس خوبصورتی کے پیچھے دل دے بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گھر بسانے کے لیے صرف خوبصورتی کافی نہیں ہوتی بلکہ سمجھ، صبر، کردار اور برداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نیک سیرتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کتنی خوبصورت عورتیں ہیں جو پیروں کے پاس جا کر روتی ہیں کہ ہمارا گھر نہیں بستا، شوہر ہمارے قریب نہیں آتا، شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ خود پیر صاحب بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عورت ہے جسے دیکھتے ہی دل مچلتا ہے، پھر بھی اس کا گھر کیوں نہیں بسا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کا کردار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہاری منگیتر کے اندر ایسی عادت موجود ہے جو ہر کسی سے بلا وجہ گپ شپ کرتی ہیں، لوگوں کو سر سے لے کر پیروں تک غور سے دیکھتی ہیں، تو ایسی عورت سے جلد اپنا رشتہ توڑ دینا، کیونکہ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ تو اب میں بات کرتی ہوں دوسری عادت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی دوسری عادت یہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مشورے کے، تو ایسی عورت سے بھی شادی مت کرنا، کیونکہ جہاں مشورہ ختم ہو جاتا ہے وہاں ضد شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں ضد آ جائے وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھ ہی حضرت علی نے فرمایا کہ جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں وہاں پر کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت دو، کیونکہ جہاں توازن ختم ہو جائے وہاں سکون باقی نہیں رہتا۔ ایسے گھروں میں اکثر بات بڑھتی ہے، چھوٹی بات بڑی بن جاتی ہے، اور پھر رشتوں میں وہ مٹھاس باقی نہیں رہتی جس پر گھر قائم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دوسری عادت۔ اب میں بتاتی ہوں تیسری عادت کون سی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تیسری عادت ہے عورت کا بد زبان ہونا۔ جو عورت زبان دراز ہو، ہر وقت زبان چلاتی ہو، کبھی گالی دینا، کبھی فضول باتیں کرنا، کبھی دوسروں کی غیبت میں لگے رہنا، تو فرمایا ایسی عورت سے بھی شادی مت کرنا، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جو گھر بنا بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ میٹھی زبان دل جیت لیتی ہے اور کڑوی زبان دلوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ جہاں عورت کی زبان سخت ہو جائے وہاں محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، عزت کم ہونے لگتی ہے اور گھر کا سکون بھی چھن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، خوبصورتی نہیں بلکہ زبان کا نرم ہونا اصل حسن ہوتا ہے، اور جس گھر میں عورت زبان کا لحاظ نہ کرے وہاں رشتہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ یہ تو ہو گئی تیسری عادت۔ اب میں بتاتی ہوں چوتھی عادت کے بارے میں۔ حضرت علی نے فرمایا چوتھی عادت کے بارے میں، اور وہ ہے اپنے بالوں کو سنوار کر خوب بناؤ سنگھار کر کے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا۔ فرمایا ایسی عورت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ خود کو دوسروں کی نظروں کا مرکز بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان اپنی عزت اور حیا کا خیال چھوڑ دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات پورے گھر پر پڑتے ہیں، سکون ختم ہونے
لگتا ہے، بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ایسی عادتوں کو نظر انداز کرو گے اور ایسے رویوں کو اپنے گھر میں جگہ دو گے تو پھر یاد رکھنا اس کے اثرات صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے گھر کے ماحول کو متاثر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں 5ویں عادت کی، اور وہ ہے کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والی عورت، مطلب چھوٹی بات کو بڑا کرنے والی عادت، یعنی غیبت اور چگلی کرنے والی عادت۔ یہ وہ عادت ہے جو بظاہر تو معمولی لگتی ہے مگر اندر سے پورے گھر کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ایسی عورت کو تم اپنے گھر میں لاؤ گے تو پھر یاد رکھنا ایسی عورت ماؤں سے بچے چھین لیتی ہے، بہنوں سے بھائی چھین لیتی ہے، کیونکہ وہ ایک بات کو دوسری جگہ لے جا کر بدل دیتی ہے، ایک جملے میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتی ہے اور پھر دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو ہنستے بستے گھر کو لڑائی جھگڑوں کا میدان بنا دیتی ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے دور ہو جاتی ہے اور ماں کا دل ہر وقت دکھتا رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جس گھر میں زبان کا غلط استعمال ہو، جہاں باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، وہاں نہ سکون باقی رہتا ہے نہ محبت۔ اس لیے رشتہ جوڑنے سے پہلے انسان کو ان عادتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب کچھ کرنا مگر ان 5 عادات رکھنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا زندگی میں سکون نہیں ملے گا، دل کا چین ختم ہو جائے گا اور تم ساری زندگی پچھتاتے ہی رہ جاؤ گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں مگر بعد میں یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان کو مکمل سننے کے بعد آپ کبھی بھی ایسی عورت کا انتخاب نہیں کریں گے جس کے اندر یہ 5 عادتیں پائی جاتی